اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں رہے، ان کے ایمان، ان کا خوف، ان کی محبت ساری اعلیٰ درجے کی تھی، تو ان کو یہ فکر رہتی تھی باوجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی صحبت اور انہوں نے ان کی زندگی، ان کی بشارتیں پائیں۔ ایک حدیث شریف میں ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی سواری پر سوار تھے کسی سفر میں، کچھ صحابہ اکرام آگے چل رہے تھے، کچھ جو ہے پیچھے چل رہے تھے اپنی اپنی سواریوں پہ۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی سواری کر لی، یعنی ان کے ساتھ جو ہے وہ قریب آ گیا، چلنا شروع کیا، اور آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ میں کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی طبیعت اور آپ کا مزاج مبارک اور آپ کا دل اس پہ خوش ہے تو میں کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، جہاں بھی ہوں، گھر میں ہوں، اسی طرح یہ احادیث جو ہم تک جو ہے وہ پہنچی ہیں، یہ کوئی صحابی روایت کرتا ہے ایک بات نبی علیہ السلام کی، کوئی روایت کرتا ہے، تو آپ کا یہ کوئی معمول نہیں تھا کہ روزانہ جو ہے لمبی لمبی تقریریں کرنا یا جمعہ پہ بھی لمبی تقریر کرنا، کیونکہ وہ جیسے آپ دیکھتے ہیں اس زمانے میں کہ ہمارے ہاں بیان کرتے ہیں جب بندے اکٹھے ہو جائیں اور جو ہے لمبے چوڑے چیزیں، پھر اس کے علاوہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، مطلب ممبر پر اور تقریر میں، اور پھر جو ہے وہ مختلف ہیں، گھر میں اور کئی ہمارے چہرے ہیں، باہر اور اس کے علاوہ ہم نے ادھر اوٹ پٹانگ چیزیں باتیں۔ تو نبی علیہ السلام اور پچھلے بزرگوں کا اور قیامت تک جو نیک لوگ صالحین جو ہے وہ ہوں گے، ان کا یہ طریقہ نہیں، ان کا باہر چلنے میں بھی وہی بات ہوگی جو ان کی مسجد میں ہوگی، ان کی گھر میں بھی وہی بات ہوگی جو ان کی جو ہے وہ مسجد میں ہوگی، تقریر میں ہوگی۔ تو مطلب پوری زندگی ان کی تقریر ہوتی ہے، پوری زندگی ان کا جو ہے وہ ہدایت رہنمائی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں یہ اب کے دور کی بات ہے، بعد کے کہ بھئی کیونکہ دوسری بات گپیں، گناہ، یہ وہ چیزیں، پھر ہم نے جو ہے یا ہم واز سنیں گے یا ہم واز کریں گے، تو وہ ایک مخصوص سا کوئی رکھا ہوا ہے، اور اس لیے جو ہے اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اصل زندگی تو تقریر میں تو بتایا جاتا ہے بھئی ابھی جو تقریر کے بعد وقت آ رہا ہے مساقت، تو ابھی جو بات کی جائے گی بھئی فجر کے بعد ظہر تک جو وقت ہے وہ کیسے گزارنا ہے، کیا کرنا ہے اس میں۔ تو اگر وہ بندہ سے میں فری ہو گیا بیان سن کے، ذکر کر کے، چیزیں نماز پڑھ کے، اس لیے کہتے ہیں نماز پڑھی تو اب جاتی ہے، قائم ظہر تک کی جاتی ہے، یعنی اس نے قائم جو ہے فجر نے ہونا ہے، ظہر تک اس کو پھر قائم کرنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ مطلب اس کے میں جو چیزیں بندے نے اللہ پاک سے بارگاہ میں عرض کی ہے کہ تیری عبادت بندگی قرآن سنا، تو اس پر عمل یہ زور تک پھر اس کو کہتے ہیں قائم کرنا، کہ باہر کی زندگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، گھر میں اور باہر اور، اس لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو پوچھا کہ جو آپ گھر میں ہوتے ہیں تو ہم صحابہ اکرام باتیں پوچھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جہاں بھی میں کوئی بات کروں، دیرے میں کروں، روشنی میں کروں، گھر میں کروں، وہ تم بیان کر دیا کرو۔ تو یہ چیز یہ ہمیں بھی سکھایا کہ مطلب بندے کا جو کردار ہے، بندے کی جو زندگی ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے، کیونکہ خدا وہاں بھی باہر بھی وہی جو مسجد کے اندر ہے۔ دوسرا یہ پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام حضور اسلام سے ہر وقت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے، سفر میں ہیں تو وہ باری باری، یا جیسے حضرت معاذ فرما رہے ہیں کہ میں حضور اسلام کے قریب ہوا،
پھر یہ بھی نہیں ہے بھائی باتیں شروع کر دیں اور ایسے ادھر کی ادھر اور لمبی یہ وہ نہیں، وہ پہلے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ کی طبیعت اور آپ کی مزاج مبارک جو ہے اس پہ مائل ہے، کیونکہ بندے کے احوال ہوتے ہیں بدلتے رہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں پوچھو. وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہی خواہش ہے کہ ہماری موت جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آ جائے تاکہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. لیکن اگر ایسا نہ ہو، اس کے برعکس معاملہ ہو جائے کہ آپ دنیا سے پہلے پردہ فرما جائیں اور ہم جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں، تو پھر آپ مجھے کوئی بتا دیں، میں کوئی ایک عمل کوئی ایک بات پکڑ لوں جس کی وجہ سے مجھے اللہ کے ہاں جو ہے نجات مل جائے. کوئی ایک عمل ایسا ہو میں پتا ہو کہ یہ نہیں میں نے کرنا یا یہ کرنا ہے میں نے، باقی کروں نہ کروں تو یہ میں کروں. تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے. خاموشی میں بھی حکمت ہوتی ہے. میں نے ایک بندہ کو بزرگ استاد خاموش، اس میں بھی حکمت. پھر انہوں نے خود ہی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو پوچھا ہے میں پھر کیا نماز کو پکڑ لوں؟ پھر وہی نماز کی بندی، نماز یعنی فرض تو ہر پڑھتے ہی لیکن نوافل یہ وہ اس پہ کثرت کروں. آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی بات ہے، نماز بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو تم پوچھ رہے ہو وہ یہ بات نہیں ہے کہ پوچھ رہے ابھی ایک عمل ایسا جس سے بندے کو نجات مل جائے، وہ یہ نہیں ہے. بعض نماز پڑھنے والے بھی غلط کام کرتے ہیں اور مطلب یہ آتی ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ پھر روزہ کو پکڑ لو، نفلی روزے رکھا کرو. ہم نے فرمایا روزہ بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ جو تم پوچھ رہے ہو وہ عمل کے ایک عمل پکڑ لو وہ یہ نہیں ہے. پھر انہیں جہاد کے بارے میں بھی اللہ کی راہ میں فرمایا وہ بھی نہیں. پھر کہتے کہ انہوں نے بہت سارے نیک اعمال کا جس کو ہم بندہ جانتا ہے، صدقہ خیرات یہ تذکرہ فرمایا. ہم نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے اور اس کی خود ہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بیان فرمائے کہ پھر وہ کیا عمل ہے. آپ نے منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، منہ کی طرف، اور فرمایا کہ وہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرو، اور اگر تم اللہ پر ایمان رکھتا ہے جو آخرت پر نجات چاہتا ہے، اللہ کا ایک بندہ بننا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ اس زبان سے خیر کے علاوہ کہ جب بات کرو تو پوچھ لو کہ اس یعنی اپنے آپ سوچ لو کہ اس سے خیر پھیلے گی کہ شر پھیلے گا. کہ میں جو منہ کھولوں گا اس سے جو ہے خیر ہوگی میری بھی کسی کی بھی، یا کسی کو شر تو نقصان تو نہیں پہنچے گا. اپنا اتنا تو اندازہ بنا خود بھی لگا سکتا ہے کہ میں جو زبان کھول رہا ہوں کہ بھئی اس سے جو ہے خیر پھیلے گی. فرمایا کہ خیر کے پھیلنے پر جو ہے وہ زبان کھولو، ورنہ جو ہے اس کو بند رکھو، کیونکہ پھر یہ جو جہنم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بندوں کو گرانے والی جو ہے ایک سبب جو ہے یہ ہوگا بہت بڑا. تو وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت دیکھی. اب اس میں کوئی عمل ہمارے لوگ وظیفہ بتاؤ یہ کرو، یہاں کیا کریں، یہاں بتایا جا رہا ہے کیا نہ کرو. اور وظیفوں کو دو چیزوں کو ان کو باتیں سنیں، ان کے پڑوسیوں سے پوچھیں، گھر والوں سے پوچھیں، ان کے خاوندوں سے پوچھیں، بیویوں سے پوچھیں، رشتہ داروں سے پوچھیں. تو وہ مطلب ہے کہ یعنی عام الٹ پلٹ اوٹ پٹانگ یہ بغیر تحقیق کے باتیں، غیبتیں بیچ میں، یعنی چغلیاں بیچ میں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، فضول گفتگو بھی اس میں. تو وہ معاملہ ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندے نے دیکھا نا، کئی بندے کہا یہاں سے اچھی ان پڑھ، ہم ان پڑھ ہیں ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں. یہ ان کے لیے بھی بڑا حل ہے کہ آپ ان پڑھ ہیں، خاموش رہنا بھی کوئی پڑھائی کی ضرورت ہے. بھائی نہیں پڑھے تو چپ رہو زیادہ اور خاموش رہو زیادہ، اور جب بولنا ہے تو سوچ لو کہ بھائی میں جو بولنے لگا ہوں، ان پڑھ بندہ بھی پڑھا بھی سوچے، ان پڑھ بھی سوچے بھائی میں اس کا نقصان ہوگا
یا اس کا جو ہے فائدہ ہو، سمجھتا ہے نقصان ہے تو خاموش رہے، فائدہ ہے تو وہ بولے۔ تو یہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے اس پر کتنی اہمیت بیان کی، جس کو ہم جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، ہم سمجھتے ہیں کوئی نیکی یہ کر لینا، وہ کیونکہ زبان کی وجہ سے دیکھیں بڑا فتنے، لڑائیاں، طلاقیں، یہ وہ بہت ساری مطلب اعمال ضائع بندے کے ہو جاتے ہیں جو کیے ہوتے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے جڑ پکڑی کہ فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا پہاڑ جتنے نیک عمل لے کے آئے گا، لیکن زبان کی بے احتیاطی یا دوسرے حقوق ضائع کیے، دوسروں کے لوگ کسی کی عزت کے بارے میں، کسی کے مال کے بارے میں، کسی، تو فرمایا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور الٹا پھر بھی اس کے عمل، کیونکہ زبان کو تو لگام دینی نہیں، رات دن بول رہا ہے تو سوتے رہتے، تو وہ اتنے گناہ ہوں گے، اتنے یہ چیزیں ہوں گی کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی جو ہے وہ باقی تھی، تو پھر فرمایا کہ لوگوں کے گناہ جو ہے اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے دنیا میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں نا، پیسہ کمانا، ایک آپ کو پتہ ہے کہ اس بینک میں جمع کراؤں گا اور یہ بینک سے پیسے دوسری کسی جگہ چلے جائیں گے، چور لے لیں گے، کسی اور کو بھی پن کوڈ کا پتہ ہے اور وہ نکال لے گا، فراڈی ہے بندہ کوئی، تو وہ بندہ اس میں پیسے نہیں ڈالے گا، اس میں جتنے ڈالے گا وہ نکال لے گا۔ تو شیطان جو ہے وہ فراڈی ہے، اور ہم جو پھر غیبت چغلی کر رہے ہیں، یہ ہم سمجھے کہ پن کوڈ اپنے دے رہے ہیں کہ اپنے جو نیک اعمال بندے نے کیے ہوئے ہیں وہ مطلب وہ نکال کے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ ضائع ہوئے۔ اللہ پاک سب سے پہلے تو مجھے آپ کو بھی زبان کی بھی حفاظت اور شر سے خاموش رہنے اور خیر کو پھیلانے کی، اور یہ عمل دیکھیں اللہ پاک اس صحابی کے درجے بلند جنہوں نے ہمارے لیے بھی ایک خیر کا دروازہ کھولا اور پوچھ لیا نبی علیہ السلام سے۔ اس لیے جتنے بندہ احتیاط کرے گا، سوچے گا، کم بولے گا، حضور گفتگو سے پرہیز کرے گا، اتنا ہی اس کو جو ہے وہ گناہوں میں بھی وہ کم پڑے گا، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی جو ہے وہ عزت پائے گا۔ اللہ عزت فرمائے۔